جگہ دو گا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ اس شخص پر حج فرض کیا ہے جس کے پاس بیت اللہ جانے اور وہاں سے آنے اور دوران قیام خرچ کرنے اور سفر کے دوران اس کے ذمے جن لوگوں کا خرچ ہے ان لوگوں کا خرچ پورا کرنے کی صلاحیت ہو تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیت یا نصرانیت کی موت مرنے کا سخت خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جب حج فرض ہو جائے تو پھر حج کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ مال یبلغہ حج بیت ربہ او تجب علیہ فیہ الزکاۃ فلم یفعل سأل الرجع عند الموت، کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہے اور بیت اللہ سے آسانی سے واپس آ سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا، یا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں مرنے کے وقت یہ لوگ واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ اللہ کا ضابطہ ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اپنے وقت سے وہ نہیں ٹلتا۔ اس لیے ہر آدمی کو جیسے ہی حج فرض ہو حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ حج تین طرح کے ہیں، ایک حج افراد اور ایک حج قران اور ایک حج تمتع۔ پوری دنیا سے عام طور پہ جو لوگ حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی 95% لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے حج تمتع کے مسائل عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مختصر طور پہ حج افراد اور حج قران کا تعارف آپ کے سامنے آ جا رہا ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ حج افراد اور حج قران کیا ہیں۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھنا، صرف حج کا احرام باندھنا میقات سے پہلے یا میقات پر، اور بیت اللہ جا کر طواف قدوم کرنا، یعنی بیت اللہ کا 7 چکر لگانا اور صفا مروہ کا 7 چکر لگانا، یہ ہے طواف قدوم۔ اس کے بعد حالت احرام میں ہی وہ رہے گا، پھر حج کے عرفات اور مزدلفہ کے معمولات سے فارغ ہو کر 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مار کر یہ اپنا احرام حلق کرا کے یہ اپنا احرام کھول لے گا۔ اسی طرح سے حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جائے گی اور احرام باندھا جائے گا میقات سے پہلے یا میقات پر، یہ آخری حد ہے۔ پھر یہ بیت اللہ جا کر سب سے پہلے ارکان عمرہ ادا کرے گا۔ ارکان عمرہ میں کیا؟ بیت اللہ کا 7 چکر لگانا اور صفا مروہ کے 7 پھیرے لگانا۔ اس کے بعد حلق کرائے بغیر حالت احرام میں وہ قیام کرے گا اور پھر بیت اللہ عرفات اور مزدلفہ کے معمولات سے فارغ ہو کر 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارے گا۔ اس کے بعد قربانی کر کے یہ
اپنا احرام قربانی کر کے حلق کرائے گا اور احرام کھول لے گا۔ طواف حج قران میں، حج افراد میں 11 اعمال کرنے پڑتے ہیں اور حج قران میں 15 اعمال ہیں۔ اب رہا حج تمتع، جو عام طور پہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کی نیت کریں گے، عمرے کا احرام باندھیں گے اور عمرے کا احرام باندھ کر پھر بیت اللہ جائیں گے، بیت اللہ میں طواف، بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے، پھر حلق کرا کے یہ احرام کھول لیں گے۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ تو عمرے کا طریقہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس کا طریقہ بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، طریقہ عمرہ میں آپ اسے دیکھ لیں۔ اب رہا یہ احرام حلق کرنے کے بعد اب یہ سلے ہوئے کپڑوں میں آ جائے گا، اور جیسے عام لوگ سلے ہوئے کپڑوں میں رہتے ہیں، یہ حج تمتع کرنے والا بھی عام طور پہ سلے ہوئے کپڑوں میں آ جائے گا۔ اور حج کے دنوں میں اب 8 تاریخ سے، حج کے دن کیا ہے، 8 سے 12 ہے، 8، 9، 10، 11، 12 یہ حج کے ایام ہیں۔ اب 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے معلم کے تقاضے کے اعتبار سے اب وہ احرام باندھے گا۔ احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا میقات کیا ہے؟ جو لوگ مکے میں ہیں، مکے میں احرام باندھیں گے تو مکے میں احرام باندھنے والوں کے لیے اس کا میقات حدود حرم ہے۔ حدود حرم میں جہاں کہیں سے بھی احرام باندھیں، ان کا احرام نیت کریں اور ان کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ تو حدود حرم کے اندر وہ کہیں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو کیا نیت؟ اچھا، نیت کرنے سے پہلے غسل کر لیں، بہتر ہے کہ غسل کر لیں اور احرام کے کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں اگر ممکن ہو، یاد ہو تو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور جب نماز پڑھتے وقت اپنے سر کو چھپا لیں، اور جب سلام پھیر دیں تو سلام پھیرنے کے بعد سر سے چادر اتار لیں، اور اس کے بعد پھر نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اے اللہ تو اسے آسان بنا، اے اللہ اس کے تمام افعال سہولت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے قبول فرما۔ اور اس کے بعد لبیک پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ گویا کہ نیت ہے۔ اب جب نیت کر لی اور طواف کر لیا، نیت کر لیا اور تلبیہ پڑھ لیا، تو اب وہ گویا کہ حالت احرام، اب یہ محرم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور حدود حرم کیا ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ حدود حرم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے تنعیم 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ایک طرف، دوسری طرف ہے نخلہ، یہ 14 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، ذات لبن ہے 23 کلومیٹر کے فاصلے پہ، جیرانہ 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ، حدیبیہ 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ، پھر عرفات جاتے ہوئے عرفات سے قبل 17 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور بطریق جبال الی طائف یہ 16 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ یہ گویا کہ حدود حرم کا ایریا ہے۔ تو حدود حرم میں جہاں کہیں بھی مکے میں رہنے والا احرام باندھے گا، اس کا احرام صحیح ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جب اس نے نیت کر لیا اور تلبیہ پڑھ لیا، تو اب اسے کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی نے فرمایا ای الحج افضل، تو فرمایا العج والسج، کہ کون سا حج افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس حج میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے، زور سے تلبیہ پڑھا جائے اور خون بہایا جائے، یعنی قربانی کی جائے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج قران اور حج تمتع یہ افراد سے افضل ہے، کیونکہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اب کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہے، اور جب بھی پڑھے تو 3 مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اور تلبیہ پڑھنے یہ کہ اوقات کی تبدیلی
اوقات کی تبدیلی، خصوصاً احوال اور اوقات کی تبدیلی، مثلاً بلندی پر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے، اور صبح شام اور فرض نمازوں کے بعد گویا کہ تلبیہ پڑھنے کا یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب گویا کہ یہ محرم ہو گیا۔ اب حالت محرم میں اسے بہت ساری چیزوں سے جو حالت احرام کی نیت کرنے سے پہلے اس کے لیے جائز تھی، اب وہ ممنوع ہو گئی۔ مثلاً کیا ہے، سلا ہوا کپڑا اب مردوں کے لیے اب پہننا منع ہے جب تک کہ حج کے ارکان سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے میں رہیں۔ اسی طرح خشکی کے جانور کا شکار کرنا، یہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ اسی طرح بدن کے کسی بھی حصے سے، مثلاً سر، داڑھی، بغل، زیر ناف، مونچھ وغیرہ کے بال کتروانے اور کٹوانے سے، منڈوانے سے احتراز کرنا ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹنے سے بھی احتراز کرنا ہے۔ اسی طرح خوشبو تیل یا خوشبو صابن، کریم، پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ، یہ منجن، اور اسی طرح سے خوشبو تیل یا عطر وغیرہ کسی بھی طرح کے چیز کے استعمال کرنے سے اب اسے پرہیز کرنا ہے ارکان عمرہ کے فارغ ہونے تک۔ اسی طرح سے ہم بستری کرنا یا اس کی خواہش کو بھانے والی کوئی بات یا حرکت کرنا۔ اسی طرح سر یا چہرہ ڈھانکنا۔ اب سر اور چہرہ اس وقت تک نہیں ڈھانپ سکتا جب تک کہ یہ ارکان حج سے فارغ نہ ہو جائے۔ ہاں، کیا نام ہے، قربانی کرنے کے بعد حلق جب کرا لے تو اس کے بعد پھر اب اس کے لیے جائز ہے۔ تو سر اور چہرے کا چھپانا نہ حالت نماز میں جائز ہے، نہ سونے کی حالت میں جائز ہے، نہ سردی اور گرمی کی وجہ سے چھپانا جائز ہے۔ اسی طرح موزے کا پہننا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، یہ جائز نہیں ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اچھا، جو مارنا یہ بھی منع ہے۔ تو یہ سب ممنوعات احرام کہلاتے ہیں۔ تو اب نیت کر لینے کے بعد ممنوعات احرام سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں سے نہیں بچا تو کیا ہوگا، ان چیزوں سے نہ بچنے کی وجہ سے کبھی دم واجب ہوگا اور کبھی صدقہ فطر واجب ہوگا، اس لیے اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ اب یہ ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد اب جانا ہے منی۔ 8 تاریخ کو منی پہنچ جانا ہے، اور منی پہنچنے کے بعد وہاں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ اس کے علاوہ اور وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اب قرآن پڑھے، تلاوت کرے اور دعاؤں میں مصروف رہے، اور آگے کل 9 تاریخ کو کیا کیا اعمال کرنے ہیں ان اعمال کا مذاکرہ ضرور کریں۔ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے تلبیہ کے ساتھ ایک تکبیر تشریق بھی واجب ہو گئی، کیونکہ تکبیر تشریق 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک یہ ہر بالغ مرد کے لیے واجب ہے اور ہر عورت کے لیے بھی واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور مرد بلند آواز سے، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہوئے یہ مبارک الفاظ ہیں۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئیں کہ تمام حاجیوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا گیا کہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک
کہ بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو جہاں تلبیہ پڑھیں وہاں یہ بھی پڑھیں، پہلے تکبیر تشریق پڑھیں، اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا۔ 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز کے بعد، آفتاب طلوع ہونے کے بعد اب آپ کو جانا ہے عرفات۔ عرفات یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد آپ کا حج ہو جائے گا، اور یہی اصل ہے پورے سفر کا، خلاصہ یہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھیے کہ پہنچنا کب ہے، زوال سے پہلے پہنچنا ہے، اور مغرب تک آپ کو وہاں قیام کرنا واجب ہے۔ اور عرفات میں جو قیام کا وقوف ہے، جو وقوف عرفہ ہے، وہ زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق تک یہ وقوف کا وقت ہے۔ نیت کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی حدود عرفات میں داخل ہو جائے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ بہرحال اب یہ آپ وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ مبارک دن ہے جب پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ عرفات میں پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے بطور فخر کہتے ہیں، انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شوثا غبرا، دیکھو میرے گھر کے مشتاقوں کو کہ میری طرف بکھرے ہوئے بالوں اور گرد و غبار کی حالت میں آئے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا یہ نعرہ ہے، اور ہر ایک میری رحمت کا امیدوار بن کے آیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، اگر ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، ان کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں، تو میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور جب حاجی میدان عرفات میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، دن اور رات تیری نافرمانیوں میں ہمارا گزرا ہے، اے اللہ اب تیرے حضور حاضر ہوا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے، اور تم نے جس کی مغفرت چاہی ہے میں نے اسے بھی مغفرت کر دی، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے گناہوں کی مغفرت چاہے اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو بہرحال یہ وہ دن ہے جب شیطان دیکھتا ہے کہ تمام دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ آئے ہیں اور ان کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا، تو شیطان اس سے زیادہ ذلیل کسی اور دن نہیں ہوتا، اپنے چہرے کو مارتا ہے اور مٹی اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے، ہائے ہائے ہماری کم بختی کہ ہم نے ان تمام لوگوں کو جہنم کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا تھا، قریب تھا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، لیکن اللہ کی رحمت کے ایک جھونکے نے ان سب کو جہنم سے دور کر دیا۔ تو شیطان اس دن سے زیادہ ذلیل کسی اور دن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یواہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، کہ عرفات کے دن سے زیادہ کسی دن اس کثرت سے جہنم سے خلاصی نہیں ہوتی جس کثرت سے عرفہ کے دن اللہ جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آسمان دنیا پر اللہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے ان کے بارے میں فخر کے طور پہ کہتے ہیں کہ ما اراد ہؤلاء، آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ آج میری رحمت کے امیدوار بن کر آئے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے؟ یہ بطور فخر کے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مبارک دن ہے۔ تو آج کا دن یہ حج کا دن ہے۔ اب آج کے دن کے معمولات کیا ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے۔
100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، جو نماز میں درود ہم پڑھتے ہیں اللہ، لیکن اس میں کیا ہے وعلینا معہم کا اضافہ کر دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ اور 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ قرآن جتنا پڑھ سکتا ہو قرآن پڑھے، ذکر جتنا کر سکتا ہو ذکر کرے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا میں مصروف ہو جائیں۔ اب وہاں اگر آپ میدان کیا نام ہے مسجد نمرہ میں نماز پڑھتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ وہاں مسافر ہیں یا مقیم۔ مقیم کون ہوگا؟ جو 15 مکے میں داخل ہوا اور مکے سے واپسی 15 دن یا 15 دن کے بعد اگر کسی کی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ مقیم کہلائے گا اور پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر 15 دن سے کم وہاں قیام ہے، مثلا 14 دن، 12 دن، 13 دن، تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہوگا، پھر حالت سفر والی نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد نمرہ میں جو امام ہوتے ہیں یہ نجد سے آتے ہیں اور یہ مسافر ہوتے ہیں، تو یہ ظہر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھائیں گے اور عصر کی بھی نماز 2 رکعت پڑھائیں گے۔ تو اب جو لوگ مسافر ہیں تو ان کے ساتھ سلام پھیر دیں، اور جو مسافر نہیں ہیں بلکہ مقیم ہیں، یعنی وہاں 15 دن کے بعد وہاں سے واپسی ہوگی، تو ایسی صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 رکعت جلدی سے پورا کر لیں، اور 2 رکعت اس طرح پورا کریں گے کہ اس میں کوئی سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھیں گے، بلکہ کھڑے ہو کر 2 رکعت پوری کر کے پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ پھر اسی طرح عصر کی نماز پر امام 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، تو یہ جو مقیم ہیں بقیہ 2 رکعت بغیر کچھ پڑھے ہوئے یہ 2 رکعت پوری کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اگر آپ وہاں نماز نہیں پڑھتے، آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ مسجد نمرہ میں جب امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ پڑھی جائے گی، گویا کہ ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھی جائے گی۔ اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں۔ انفرادی اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، تو اجتماعی دعا میں انفرادی دعا میں آپ جتنی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ مہمان ہیں اللہ کے، اور مہمان کا اکرام اللہ میزبان کی طرف سے یہ ہے کہ جو آپ دعا کریں گے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، جس کے لیے آپ گناہوں کی مغفرت چاہیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم ان استغفروہ غفر لہم، یہ ہے آپ کی وہاں حیثیت۔ تو آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، اور حج کے تعلق سے جتنے غیر مسلمین اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ اپنے لیے دعا کے لیے کہا ہے، تو ان سب کی ہدایت کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، اس کے لیے بھی، اور خاص طور پہ اپنے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے، اور یہاں ہر اعتبار سے مسلمانوں کو یعنی آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ہو، آزادی کے ساتھ اسلام پر قائم رہنے کا موقع ہو، اس کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ گویا کہ یہ اب آپ کا کام کیا ہے، نماز کے بعد صرف دعا کرنا۔ پہلے یہ جو 4 معمولات بتائے وہ تو کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیجیے، اور اس کے بعد دعاؤں میں مصروف ہو جائیں، یہ آفتاب کے غروب ہونے تک۔ پھر آفتاب کے غروب ہونے کے بعد اب وہاں سے اب آپ نکلیں گے، کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ جائیں گے۔ مزدلفہ کیسے پہنچیں گے؟
نظام بدلتا رہتا ہے، ٹرین سے آپ جا رہے ہیں یا بس سے جائیں گے یا پیدل جائیں گے، بہرحال جیسے ہی پہنچے. اب آج آپ کو مزدلفہ پہنچنا ہے مغرب کی نماز پڑھے بغیر. مغرب کی نماز آج مغرب کے وقت میں نہیں پڑھی جائے گی. مغرب کی نماز آج مغرب کی نماز آج نہیں پڑھی جائے گی اپنے وقت پہ، بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی اور حدود مزدلفہ میں پڑھی جائے گی. اگر مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی گئی اور حدود مزدلفہ سے پہلے پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی. اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور خیال رکھیں. اب وہاں آپ پہنچ گئے حدود مزدلفہ، تو اب جب آپ پہنچے عشاء کا وقت ہو جائے، اگر عشاء کے وقت سے پہلے پہنچے تب بھی آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. آج آپ کی مغرب کا نماز کا وقت ہوگا عشاء کے وقت میں. تو عشاء کے وقت جب بھی آپ پہنچے تو پہلے وہاں ایک اذان اور ایک تکبیر سے دونوں نماز ہوگی. عرفات میں مسجد نمرہ میں ایک اذان اور دو تکبیر، دو اقامت سے نماز ہوگی، اور یہاں ایک اذان اور ایک تکبیر سے نماز ہوگی. پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد متصلاً پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی. اس کے بعد پھر آپ سنت اور دیگر نوافل کا اہتمام پڑھیں. اچھا، اس میں آج یہ ہے کہ آج کی رات آج کی رات جو ہے شب قدر سے بھی افضل ہے. اس لیے اگر ہمت ہو آپ میں، آپ تھکے نہیں ہیں، تو کوشش یہ کیجیے کہ آج کی رات عبادت اور ریاضت میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں، دعا میں گزاریں، اور اگر تھک گئے ہیں تو تھوڑا آرام کر لیں، پھر اٹھ کے آپ تہجد پڑھ کے اور اس طرح آپ دعا میں مصروف ہو جائیں. اچھا، وقوف کا کیا وقت ہے؟ وقوف کا وقت صبح صادق کے بعد سے آفتاب کے طلوع ہونے تک کا یہ درمیانی وقت ہے، یہ وقوف کا وقت ہے. اس دوران جو وہاں ٹھہرے گا تو اس کا وقوف ہوگا، اور اس سے پہلے جو حدود عرفہ سے مزدلفہ سے نکل جائے گا اس کا وقوف صحیح نہیں ہوگا. بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ رات میں ہی وہ مزدلفہ سے نکل جاتے ہیں. تو یاد رکھیے مزدلفہ میں قیام، یہ وقوف یہ واجب ہے، اور ترک واجب کی وجہ سے پھر ان کو دم دینا پڑے گا. اصل اس کا وقت صبح صادق سے آفتاب کے طلوع ہونے تک کا وقت یہ وقوف کا ہے. بہرحال آپ فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ وہاں سے اب منی آپ کو جانا ہے. تو گویا کہ 10 تاریخ آپ کی ہو گئی. اب 10 تاریخ کو کئی کام کرنے ہیں آپ کو. پہلا کام یہ ہے کہ بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے. تو کنکری آپ مزدلفہ ہی سے لے لیں، 70-80 کنکری یہاں سے اٹھا لیں چنے کے برابر، اور پھر آپ جیسے بھی وہاں پہنچے بہرحال آپ کو وہاں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے. کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ یہ انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان و رضا للرحمن پڑھ کے. اگر اگر اخیر کے الفاظ یاد نہیں ہیں آپ کو تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ماریں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ اس طرح آپ کو کنکری مارنا ہے. اگر 7 کنکری ایک مرتبہ آپ نے مارا تو اس طرح آپ کی ایک ہی کنکری ہوگی 6، پھر آپ کو کنکری مارنی پڑے گی، اس لیے الگ الگ. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں میں سے بعض ساتھی بیمار پڑ جاتے ہیں، اور ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہاں جا نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں ان کے بدلے میں آپ کنکری مار سکتے ہیں. پہلے اپنی کنکری ماریں، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح کنکری ماریں. بغیر عذر کے لوگ نائب بنا دیتے ہیں. دیکھا کہ صاحب اچھے خاصے لوگ ہیں اور کہا نہیں ہم تو نہیں جا سکیں، آپ میری طرف سے باندھ دیجیے گا، مار دیجیے گا. تو ایسی صورت میں یہ واجب ہے کنکری مارنا. یہ ترک واجب کی وجہ سے ان کو دم دینا پڑے گا. تو بہرحال یہ آج ہے 10 تاریخ. 10 تاریخ کو آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری. اس کے بعد اب آپ کے ذمہ ہے حلق یعنی قربانی. دوسرا کام ہے قربانی. قربانی کے لیے یا تو آپ خود جائیں اور قربانی کر لیں، یا آپ نے کسی کو دے دیا ہے، بینک کو دے دیا ہے یا کسی معتبر آدمی کو دیا ہے. ایسے
پرسنل کسی شخص کو نہیں دینا اچھا ہے، کیونکہ عام طور پہ وہ لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ یا تو خود کیجیے یا بینک کو دے دیجیے۔ بہرحال قربانی دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی آپ نے کرا لی تو اب ایسی صورت میں پھر آپ کو آپ حلق کرا لیجیے۔ تینوں کام یہ واجب ہے۔ پہلے کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کرانا یا قصر کرانا، یہ 3 واجب ہے۔ تو اس کا خیال رکھیے، ترتیب بھی واجب ہے۔ اب اس کے بعد حلق کرا کے آپ نہا کر آپ سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ اب آپ کے لیے سارے وہ کام جن پر پابندی لگی تھی، اب وہ پابندی ختم ہو گئی سوائے ایک کام کی۔ کیا آپ اپنی بیوی سے اس وقت نہیں مل سکتے؟ ہاں، بیوی سے ملیں گے طواف زیارت کے بعد۔ اب آپ کو پھر وہاں سے جانا ہے طواف زیارت کے لیے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 تاریخ کے آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے دن نہیں کیا تو دوسرے دن کیجیے، دوسرے دن نہیں کیا تو تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح طواف زیارت کے بھی 3 دن ہیں، 10، 11، 12 تاریخ کے آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ بہرحال آپ پھر اس کے بعد طواف زیارت کے لیے چلے گئے۔ طواف زیارت میں آپ کو چند کام کرنے ہیں۔ طواف زیارت میں آپ کو چند کام کرنے ہیں جو واجب ہے۔ نمبر 1، وہاں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سواری پر طواف کریں گے۔ تو یاد رکھیے بغیر کسی عذر کے بیت اللہ کا طواف سواری پہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ واجب ہے کہ پیدل کرے۔ ہاں، الا ہے کہ کوئی ایسا معذور ہو کہ پیدل نہیں چل سکتا، بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے تو سواری پر جائز ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح طواف زیارت، طواف کے 7 چکروں کی تکمیل کرنا، یعنی 7 چکر مکمل لگانا، یہ واجب ہے۔ اگر ایک آدمی چھوٹ گیا تو ترک واجب کی وجہ سے اسے دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے حالت طہارت میں کرنا واجب ہے، حالت طہارت میں کرنا واجب، باوضو ہو کر کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر بے وضو کرے گا تو ترک واجب کی وجہ سے دم دینا لازم ہوگا۔ اسی طرح حالت جنابت یا حالت حیض یا نفاس میں کرنا منع ہے، اس سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر کیا جائے گا حالت نفاس میں اور حالت جنابت میں تو ایسی صورت میں اس کو بدنہ دینا پڑے گا، ایک بڑا جانور جرمانے میں ذبح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے مقام سطر کو چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کا سطر کیا ہے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور قدمین کے علاوہ پورا جسم سطر عورت ہے۔ تو نماز میں جن اعضاء کو چھپا کر پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح طواف میں بھی ان اعضاء کو چھپا کر طواف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایام نحر یعنی 3 دن کرنا، 10، 11، 12 تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، 12 تک آفتاب کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے طواف کے بعد 2 رکعت واجب نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ بہرحال تو یہ طواف کرنے سے پہلے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ وہاں پہنچ گئے تو اب یہ ہے کہ طواف کیسے کریں گے۔ سنت طریقہ طواف کا کیا ہے کہ پہلے اگر آپ احرام کے کپڑے میں ہیں، اگر آپ احرام کے کپڑے میں ہیں یعنی آپ قربانی کرنے کے بعد حلق آپ نے نہیں کرایا، آپ یا کنکری مارنے کے بعد آپ سیدھے آ گئے طواف زیارت کے لیے اور اسی احرام کے کپڑے میں آ گئے، تو ایسی صورت میں آپ کو استوا کرنا پڑے گا۔ استوا کیا ہے کہ جو اوپر چادر ہو رکھی ہے اس کو دائیں بغل سے نکال کے بائیں کندھے پہ رکھنا اور دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، اور اگر احرام کے کپڑے کے ساتھ نہیں آئے بلکہ سلے ہوئے کپڑوں میں آئے تو پھر استوا وہاں مسنون نہیں ہے۔ اب وہاں کیا ہے کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ حجر اسود کے پاس جائیں، حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے دائیں کندھے کے مقابلے میں ہو، اور پھر آپ پہلے نیت کریں، ٹھیک، 7 مرتبہ طواف کرنے کی نیت کریں، پھر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں جس طرح نماز میں اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ گویا کہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ لینا یہ سنت ہے۔ اب اگر آپ قریب میں ہیں، قریب میں تو رہنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اگر آپ قریب میں پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود پہ دونوں ہاتھ رکھیں اور پھر اپنے منہ سے بوسہ دیں۔ اگر یہ بھی موقع نہیں تو پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود پہ رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھ کو بوسہ دیں۔ یہ بھی موقع نہیں ہے اور عام طور پہ اس کا موقع نہیں ملتا
تو آپ جہاں ہیں وہیں سے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کریں کہ گویا کہ آپ اپنے ہاتھ کو حجر اسود پر رکھ رہے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسا دیں۔ اس کے بعد اب طواف کریں گے۔ طواف کرنے کا میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں۔ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا اور بیت اللہ کی طرف پشت کرنا یہ بالکل منع ہے۔ اب آپ اپنے سیدھ میں چلیں، آگے کی طرف دیکھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ جو بھی دعا آپ کو یاد ہے، یا تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار یہ پڑھیں، یا جو اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یہ کریں۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے طواف کے بعد۔ ہاں، جب رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے، یہ رکن یمانی کہاں ہے؟ پہلے حجر اسود ہے، حجر اسود کے بعد رکن عراقی ہے، رکن عراقی کے بعد رکن شامی ہے، رکن شامی کے بعد رکن یمانی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو اس کو بھی استلام کرتے ہیں لوگ۔ اس کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں پتھر پہ اس طرح رکھیں کہ سینہ قبلے کی طرف نہیں ہو، یا دونوں ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں ہے تو ایک ہاتھ رکھیں، اور اگر یہ بھی موقع نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن وہاں سے رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا یہ ثابت ہے۔ اس لیے وہاں یہ دعا وہاں سے رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رکن یمانی کے بعد 70 فرشتے مقرر ہیں، اور جو یہ دعا پڑھتا ہے تو اس دعا پہ وہ لوگ آمین کہتے ہیں، اور فرشتے جس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں تو اس کی دعا کے قبول ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک چکر ہوا۔ پھر آپ حجر اسود کو بوسہ لیتے وقت آپ اپنا سینہ کر سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں ایک طواف آپ یہاں سے پھر دوسرا طواف شروع کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں سینہ کرنا، چہرہ کرنا یا پشت کرنا یہ منع ہے۔ اب اس طرح 7 چکر بوسہ لے کے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد بوسہ آپ طواف کریں گے، تو یہ 7 چکر لگائیں گے۔ 7 چکر کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے پیچھے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اگر موقع ملے پڑھ لیں، اگر موقع نہیں ملے تو کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حدود حرم میں ہو یا حدود حرم سے باہر کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ کی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آب زمزم پی لیں۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا ہے۔ آب زمزم ایسا پانی ہے، دنیا کے تمام پانی سے سب سے بہتر پانی ہے، اور اللہ نے اس میں غذائیت بھی رکھی ہے اور اس میں شفا بھی رکھا ہے۔ جو جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرمائیں گے۔ تو پینے کے بعد کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ کے ذمے کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ اگر آپ نے صفا مروہ کی سعی پہلے نہیں کی ہے تو اصل میں کیا ہے کہ ازدحام سے بچنے کے لیے لوگ سعی پہلے اگر کرنا چاہیں تو حج کا احرام باندھنے کے بعد پہلے ایک نفلی طواف کرنا پڑے گا، نفلی طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی پڑے گی۔ تو جب صفا مروہ کی سعی کر لی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد اب اس کو صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اب سیدھا چلا جائے منی۔ لیکن اگر صحیح نہیں کی ہے تو اب صحیح کرنی پڑے گی۔ صحیح کا طریقہ یہ کہ پھر حجر اسود کو استلام کرے اس طرح، اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ لے کے پھر ٹھیک اوپر لائٹ جل رہی ہوگی، ہری لائٹ، وہ سیدھے آپ کو صفا پر پہنچا دے گی۔ وہاں تک جائیں، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ وہاں دعا کر لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ دعا کر سکتے ہیں باہر وہاں دعا کریں، اور دعا کے بعد پھر آپ مروہ کی طرف جائیں۔ صفا سے مروہ تقریباً 700 قدم ہیں جو میں نے گنا ہے، 700 قدم ہے، اور میلین اخضرین 100 قدم ہے۔ تو جو بھی دعا پڑھیں پڑھتے ہوئے جائیں، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اپنی زبان میں پڑھیں، جو دعا یاد ہو وہ پڑھیں۔ جب میلین اخضرین کے پاس پہنچیں تو اب وہاں سے آخری تک جہاں لائٹ جل رہی ہے وہاں تک آپ کو دوڑنے کی ہیئت بنانی ہے، گویا کہ اس انداز سے چلنا، تیز قدم چلنا ہے۔ عورتیں اپنی رفتار سے چلیں گی، اور رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعمل انک انت العزیز الاکرم، یہ دعا بھی اگر یاد ہو تو پڑھتے جائیں۔
پھر اس کے بعد آپ مروہ پہ پہنچ جائیں. مروہ پہ پہنچ کے پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کریں اور دعا کر کے پھر صفا کی طرف آئیں. تو اس طرح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اور میرین اخترین کے درمیان پھر دوڑنا، یہ گویا کہ یہ 7 مرتبہ ہوگا. 7 مرتبہ چکر جب ہو جائے تو اب 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر خانہ کعبہ کے طواف کے وقت اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں پھر وضو کر لیں اور پھر آپ وہاں سے طواف کریں یا شروع سے طواف کریں، دونوں اختیار ہے. اگر عورت کو حیض آ گیا تو ایسی صورت میں عورت فوراً مکہ یعنی حرم شریف سے نکل کے اپنے کمرے میں چلی جائے. جب حیض سے پاک ہو جائے تو پھر وضو غسل کر کے آئے اور پھر طواف کرے. لیکن صحیح کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے یا عورت کو حیض آ جائے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی صحیح کی جا سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وضو کر لے، ہاں بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کر کرے، لیکن اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی صحیح کی جا سکتی ہے. بہرحال 7 چکر ہونے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. نماز پڑھ کے اب یہ آپ طواف زیارت بھی ہو گیا، صفا مروہ کی صحیح ہو گئی. اب آپ چلے جائیں پھر منی. وہاں رات گزارنا آپ کو رات گزارنا سنت ہے. تو اب وہاں اب 10 اور 11 اور 12 2 دن اور بچ رہے ہیں. تو 11 اور 12 کو تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکری مارنا. شروع سے چلیں گے، جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، تو ساتھ ساتھ کنکری مارنا. وہاں معلم کی جو ہدایت ہوتی ہے ان معلم کی ہدایت کو ضرور پڑھ لیں. معلم لکھتا ہے کہ کس وقت آپ کنکری مارنے جائیں. اگر بے وقت جائیں گے تو آج بھی وہاں خطرہ بدستور ہے پہلے کی طرح، پھر مصیبت میں آدمی پھنس جاتا ہے، کبھی مر بھی جاتا ہے، دب جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے جلدی بالکل نہیں کریں. تو اب معلم کی ہدایت کے مطابق آپ وہاں کنکری مارنے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آسانی سے آپ کنکری مار سکیں گے. مارنے کی ترتیب وہی ہوگی کہ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر منجلے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو 7 مرتبہ ماریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. پہلے شیطان کو جب کنکری ماریں گے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہاں آپ دعا کر لیں. وہاں سے نکلنے کے بعد پھر دوسرے شیطان کو جب کنکری ماریں تو وہاں بھی دعا کر لیں. اور جب بڑے شیطان کو کنکری ماریں تو وہاں دعا نہیں کرنا ہے، وہاں سے پھر آپ اپنے خیمے میں آ جائیں. اچھا، پھر 12 کو پھر اسی ترتیب سے مارنا ہے. پہلے دن جو کنکری ماری جائے گی جمرہ عقبہ کو، یعنی 10 تاریخ کو، تو 10 تاریخ کو جو کنکری ماری جائے گی تو کنکری مارنے کے وقت کیا ہے؟ یعنی صبح صادق کے بعد سے صبح صادق تک کا وقت ہے، آپ کبھی بھی مار سکتے ہیں. لیکن 11 اور 12 کو جب کنکری ماریں گے تو اس کا وقت ہے زوال کے بعد سے صبح صادق تک، کبھی بھی آپ مار سکتے ہیں. اچھا، آپ نے 12 کو بھی کنکری مان لی تو اب اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پھر کنکری مار کے نکل جائیں. لیکن اگر کنکری مار کے آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم 13 کو بھی کنکری مار کے جائیں، تو سنت طریقہ یہی ہے کہ 13 کو رک جائے اور 13 کو پھر کنکری مار کر نکلیں. کنکری مارنے کا آخری وقت کیا ہے؟ وہ آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کے غروب تک مارا جا سکتا ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، زوال کے بعد سے غروب تک یہ کنکری ماری جا سکتی ہے. بہرحال تو اس طرح کنکری اگر 13 کو ٹھہر جائیں تو 13 کو تینوں جمرات کو کنکری مار کر آپ وہاں سے نکلیں. اب آپ حاجی ہو گئے. اب گویا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن نے کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس نے حج کے مہینوں میں احرام باندھا تو احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فحش بات اپنی زبان سے نہ نکالے، حکم عذوری نہیں کرے، لڑائی جھگڑا نہیں کرے. اور اس طرح جس نے حج کیا تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اب آپ کا حج ہو گیا. اب آپ کے ذمے صرف ایک حج ہے، یعنی طواف وداع ہے. جب آپ وہاں سے مدینے کے لیے نکلیں گے یا آپ اپنے گھر کی طرف واپس آئیں گے تو آخری میں جو طواف ہوگا یہ طواف وداع ہوگا. ہاں، ان عورتوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے جو عورتیں حالت حیض میں ہوں،
ان کے لیے واجب نہیں بلکہ دوسرے لوگ تمام لوگوں کے لیے واجب ہے۔ طواف زیارت میں اگر عورت کو حیض آ گیا تو ایسی صورت میں طواف زیارت حالت حیض میں نہیں کرے، پاک ہونے کا انتظار کرے، لیکن پاک ہونے سے پہلے اگر اس کے جانے کا وقت، روانگی کا وقت آ گیا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں ہی کر لے، اور اس کے بعد ایک بڑے جانور کی قربانی اس کو دینی پڑے گی، یعنی چاہے بڑا جانور اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، یہ جرمانے میں ایک بڑے جانور کی قربانی اس کو دینی پڑے گی۔ اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اب آپ حاجی ہو گئے، اب آپ کو گویا کہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ گناہوں سے اس طرح پاک ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب آپ اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اب آپ کے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ نے حج کیا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ صحیح انصاف کریں گے، آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، تو اس کا لاج رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر حج کرنے اور حج کے بعد سنت و شریعت کی پابندی خاص طور پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارے باپ